خدا کی تعریف حمد و ثنا ریائی بڑائی رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا رب ہے, ہم سب کا خالق ہے. سامع کرام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں نازل فرمایا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے انسان, اگر تمہیں اس قرآن میں کچھ شک ہے, اس قرآن میں تمہیں کچھ شک و شبہ ہے, اس قرآن میں تمہیں ایک ذرہ برابر اگر ڈاؤٹ ہے تو تم اس میں کوئی بھی غلطیاں کو گراؤ. اس کا حقیق یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس قرآن میں اختلاف نہیں ملے گا. مطلب اگر یہ قرآن کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوگا تو تمہیں اس میں اختلاف کثیرہ, یعنی تمہیں اس میں بہت سارے اختلاف ملتے, بہت ساری تمہیں کانٹرڈکشن ملتا ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں, کچھ گھنٹے بعد اس کے الٹا ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. اختلاف کا مطلب یہ ہے ابھی ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں اور 10 سال بعد ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہے قرآن جو ہے 23 سال میں نازل ہوا, اور قرآن جو ہے ہر آیات جو ہے وہ کسی خاص موقع میں نازل ہوا ہے. یعنی قرآن کبھی بھی ایک بار میں پورے کمپلیٹلی نہیں نازل ہوا ہے. دیٹ مینس اگر کوئی انسان چاہے, اگر وہ کچھ بول رہا ہے تو اگر اسے یاد ہے کچھ رائٹ, اور وہ کسی کو وہ چیز پاس کر رہا ہے, وہ چیز بول رہا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال بعد جو وہ بولتا تھا اس کے الٹا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہم سب کو یہ ملا ہے, 23 سال میں آپ کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا. اور قرآن میں ایسے سورہ ہے جو ایک سورہ آج نازل ہوئی اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ 10 سال بعد نازل ہوئی, 10 سال بعد, لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا بھی کانٹرڈکشن ہے. تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی, کوئی رسدو کانٹرڈکشن نہیں تھا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس قرآن کے بارے انہیں کچھ نہیں پتا, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں بہت دہشت, اس میں بہت غلط چیز, اس میں جو ہے اس میں جو ٹیررسٹ والا سوچ ہے, لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ دعویٰ کہاں سے ہے؟ ٹک ٹاک ویڈیو 10 سیکنڈ ویڈیو سے, مطلب اسے کمپلیٹ نالج نہیں ہے اس قرآن کا. اور سب سے زیادہ جو بدنام قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ سورہ توبہ آیت نمبر 5, جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تم مشرکوں کو یعنی تم کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. اور آپ کے ذہن میں وہ کیا قرآن صحیح کرتا ہے, کیا اللہ صحیح نہیں کرتا؟ بالکل قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر غربت والے مہینے کے گزرتے ہی مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو, انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کر لو, اور ان کی طاق میں ہر گھڑی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکات ادا کرنے لگے تو ان کی راہیں چھوڑ دو, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہاں پر جو اس لیے ہم نے آپ کو یہ کہا, قرآن کی کسی بھی آیات کو آپ اٹھا کے اس کا آپ کنکلوژن بالکل نہیں نکال سکتے. جیسے اس کا ایک چھوٹا سا مثال ہے, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی انسان کو مارنا نہیں چاہیے, ہمیں کسی بھی انسان کو پھانسی نہیں دینی چاہیے. لیکن پولیس کیا کر رہا ہے, جیل میں ایک آدمی کو خوب مارا, اور ہم اس سے بنا پوچھے, ہم کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا, اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیس اس بندے کو مار رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, اسے مارنا نہیں چاہیے. لیکن ہم اس کا ہم کانٹیکسٹ بالکل نہیں دیکھ رہے وہ کیوں مارا ہے. اب جب ہم یہ پتا کر رہے ہیں کہ آخر پولیس سے مار رہا ہے, تب ہمیں جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے کسی کا پرس چرا لیا ہے, یہ کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. تب ہم یہ کہیں گے کہ اچھا یہ کسی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا, دیٹ مینس اور مارو. کیا یعنی ہمارا سوچ بالکل چینج ہے نا, کیوں چینج ہوا؟ جب ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے, جب اس کے مار کے کانٹیکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا نہیں تھا, تب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سے کیوں مار رہے ہو. لیکن جب ہمیں یہ پتا لگ گیا اس کا ریزن کیا ہے, تب ہم خود وہ بولنے سے مارو. رائٹ, سیم ٹو سیم یہاں قرآن کا بولا کہ جو لوگ اس آیات کو لے کر بدنام کر رہے ہیں, کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو قتل کر دو. دیٹ مینس یہ قرآن جو ہے یہ دہشت پھیلاتا ہے, یہ کبھی بھی اچھا چیز نہیں بول سکتا. اچھا اسے ایک چھوٹا سا سوال, یہی قرآن یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم جو ہے
سورہ معاہدہ میں کہ تم اگر کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کے جان کو اگر کسی نے ناحق قتل کیا وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا، اور کوئی بھی انسان اگر کسی انسان کا جان بچایا دیٹ مینس کہ وہ ساری انسانیت کا جان بچایا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو جان بچایا، یہاں پر انسان کو کوئی جاتا ہے، ہندو مسلمان کی کوئی بھی ہے. دیٹ مینس قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کسی کی جان کو بچا رہے ہیں تو گویا کہ آپ ساری انسانیت کی جان کو بچا رہے ہیں. لیکن یہی قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے جان کافر کو آؤ قتل کرو؟ سین لائک اے پاور کنٹریکشن نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ قرآن کی آیات سورہ توبہ جو ہے جنگ کے حالات میں نازل ہوئی. رائٹ؟ اچھا جنگ میں کیا کوئی بھی کمانڈر یہ اگر سامنے دشمن کرے، کوئی بھی کمانڈر یہ کہے گا کہ اچھا تم اس کو قتل مت کرو، اس کو نہیں کرو، کیا کوئی کہے گا؟ بالکل نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ سامنے دشمن کا ٹوٹ پڑا ہو جہاں ہو تو ایسا ہے. اب بھی اگر کہیں دو ملک کے خلاف اگر جنگ ہو تب بھی اس کے کمانڈر یہ کہیں گے کہ جو سامنے دشمن ہے اس کو قتل کر دو. رائٹ ہے نا؟ کیونکہ جنگ ہو رہی ہے. سیم ٹو سیم یہاں پر وہ کیا رہا کہ مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے، لیکن مشرکین عرب نے یہ معاہدہ توڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلی والی آیت میں بول رہے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر، کوئی بھی ڈسبلیور اگر تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے رکھا ہے تب تم اسے قتل مت کرو، انہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچاؤ. کس کے ساتھ؟ جن کے ساتھ آپ کا وعدہ کیا گیا. اللہ کو کہتے ہیں تم اس وعدے کی خلافی مت کرو یہاں تک اگر اسے کوئی فائدہ آئے تمہیں اسے ہیلپ کرنا ہے. کیوں؟ تمہارا وعدہ اللہ کے تم اپنے وعدہ خلافی مت کرنا. بٹ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لیکن ہاں جب وہ وعدے توڑ دیے اب تمہیں تمہارا وعدہ ختم، اب تم دوست نہیں رہے، اب تم دشمن بن گئے ہو، اب جو ہے جنگ اعلان ہے. پہلے دنوں میں کیا ہوتا تھا؟ اگر معاہدہ ٹوٹ گیا، اگر وعدہ ٹوٹ گیا تو دیٹ مینس اب جنگ کی تیاری شروع. اب اعلان ہے کہ اب سے جنگ شروع ہو جائے. یہ تھا رائٹ. اب بھی اگر دو کنٹری کے بیچ اگر وعدہ ہے، اگر کسی ایک کنٹری نے وعدہ کو توڑ دیا دیٹ مینس اب جنگ ہے. رائٹ؟ ٹھیک ہے. سیم سے جہاں پر مشرکین عرب نے اپنے وعدہ کو توڑ دیا، اب اللہ کی طرف سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود گائیڈ کر رہے ہیں. اب جو ہے اس مشرکین کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہے، اب آپ کا جنگ شروع ہے. آج سے جنگ شروع. دیٹ مینس کہ اب بیٹل فیلڈ میں یعنی اب جنگ کے میدان میں آپ کو دوست نہیں ہے، آپ جنگ شروع ہے، آپ انہیں جہاں آئے قتل کر دیں. ویٹ اللہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جسٹ اس کے 15 سال یا 20 سال پہلے ہیں جب مسلمان 3-4 تعداد میں تھے تو انہی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کیوں قتل کیا؟ آپ کو یاد ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر، یعنی ان کو گرم لوہے سے ان کے پیٹ میں اور یہاں تک کہ انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کا ایک ہی گناہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی مشرکین عرب صرف ان مسلمانوں پر کیوں ظلم کر رہے تھے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا العزہ یعنی ان کے معبودوں کے خلاف اللہ کو صرف ایک اللہ کو مانا تھا. اور قرآن اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ مشرکین عرب اسی لیے تم پر اتنا زبردستی اتنا ظلم کر رہے ہیں کیونکہ تم نے اللہ کو ایک مانا ہے. دیٹ مینس یہاں پر مشرکین عرب نے مسلمانوں کو اپنے ہی لینڈ سے، اپنے ہی عرب، اپنے ہی سرزمین سے بے دخل کیا، انہیں مارا پیٹا، ان کو موت کے گھاٹ پر. اتنا ہی نہیں ان کے گھر سے انہیں ان کے گھروں کو لوگوں نے چھین لیا، ان کے بال بچوں کو مارا. انہیں کیا نہیں مطلب اپنے ہی گھر میں اگر ہم اس کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر صرف اللہ کو ماننے کے لیے اگر ہم پر کوئی اگر زبردستی کرے، ہمیں کوئی مار کے پیٹے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے ذہن میں ایسا نہیں ہوا کہ صرف ہمیں اس اللہ کے لیے صرف ایک اللہ کو ہم نے رب مانا ہے اس لیے ہمیں ظلم کیا جائے گا؟ کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ سیم ٹو سیم آپ اس طریقے سے غصہ ہے. سیم ٹو سیم صحابہ اکرام کا غصہ تھا کہ ہمیں اپنے گھر سے انہوں نے کیوں نکالا. اب وقت آ گیا ہے، اب اللہ کا وقت آ گیا ہے کہ ان مشرکینوں کو یہاں سے اٹھا کے پھر وہ جس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا. یعنی جہاں پر جھگڑا اپنے گھر کا، اپنے وطن کا اور ایک اللہ کو ماننے کے لیے تھا. لیکن جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، جو لوگ اسلام کے تاریخ کو ایک ذرا برابر بھی نہیں جانتے ہیں، وہ فون اٹھا کر یہاں تک کہ مسلمان بھی فون اٹھا کر یہ ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کافر کو اگر ایسا ہوگا تو آپ 47 سے بھی زیادہ مسلمان ممالک ہیں. اگر یہ آیات پر سارے اگر عمل کرتے تو آج تک اس پورے زمین میں ایک بھی مشرک، ایک بھی ڈسبلیور، ایک بھی کافر باقی رہے گا. لیکن اس کے بعد اللہ کیا کرے؟ یہاں پر جنگ چل رہی ہے، وہاں پر اللہ کہہ رہے کہ نہیں، اگر یہ مشرک لوگ اگر یہ
इस्लाह चाहे, अगर ये नमाज और ज़कात देना चाहे तो आप उन्हें छोड़ दें। और उसके बाद अल्लाह कहते हैं अगर मुश्रिकों में से कोई खुद से पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुनकर फिर उसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दो। यहाँ पर यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि अगर जंग के पीछे यहाँ बात होगी, अगर कोई मुश्रिक अगर अमन चाहता हो, वो जंग करना नहीं चाहता हो, तब उसे तुम कत्ल बिल्कुल मत करो, यहाँ तक कि वो जब तक कलाम अल्लाह ने कुरान को ना सुन ले। उसके बाद कुरान जब उन्होंने कुरान सुन लिया, उसके बाद तुम्हारा ये दवा है कि उस काफिर को तुम एक ऐसी अमन की जगह ले जाओ जहाँ उसे कोई नहीं मार पाए। यू थिंक सामने मेरा दुश्मन है, अगर वो खुद के जान बचाने के लिए अगर हमसे पनाह तलब कर रहा है, अल्लाह के मुझसे कत्ल मत करो, यहाँ तक कि उसे तुम ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ वो सेफ हो। क्यों थे क्या आज किसी दो मुल्क में ये अगर जंग हो तो क्या आप एक कमांडर ये कहेंगे कि उसे अगर वो अपनी जान बचाने के लिए अगर वो अमन चाहता हो तो क्या उसे आप ये बात बोलेंगे कि नहीं उसे कत्ल मत करो, उसे छोड़ दो? ये बात आपको वो लोग नहीं बताते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि कुरान कहता है कि जहाँ काफिर हो कत्ल करो। ये आपको मतलब आप कुरान को दो ही आया आपको पता चल जाएगा ये जंग की बात हो रही है। दैट मींस अब ये पॉलिटिशियन नहीं है। अब अगर कोई आपसे जंग के हालात में भी वहां पर अगर आपसे जंग के हालात में भी अमन और तलब कर रहा था तो सहाबा को ये इंस्ट्रक्शन था कि आप उन्हें कत्ल नहीं करेंगे। दैट मींस कितना अमन वाला मजहब है कि अपने दुश्मनों को भी अल्लाह रहम कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? अब इसमें पॉलिटिशियन नहीं है। अल्लाह के सूरह माइदा में कि तुम अगर एक जान का अगर जान बचाते हो दैट मींस पूरी इंसानियत को जान बचा लो। और हाँ, इसके एक ये है कि एक सहाबा ने क्या किया कि जंग के हालात में एक काफिर को कत्ल कर दिया। कैसे? वो काफिर कह रहा था कि मैं ईमान ला रहा हूँ अल्लाह पर, तो वो सहाबा ने ये सोचा कि ये तो सिर्फ अपने जान के लिए बोल रहा है, मतलब अपने उसको जान का डर है इसलिए वो ये बात कर रहा है, उसको कत्ल कर दिया गया। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या अगर क़यामत के दिन वही इंसान तुम्हारे वर्ष के खिलाफ अगर वो अल्लाह के पास तुम्हारा कंप्लेन करे तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हें शब्दों पर मतलब अगर कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, हम उसके दिल में नहीं झांक पाते हैं, हमें पता नहीं वो सच कह रहा है झूठ, हम उसके इजहार के हम वो जो बोल रहा है उस पर हमें यकीन रखना होगा क्योंकि हमें उनका दिल का हालत नहीं पता। ये है इस्लाम। लेकिन बात ये है कि हम इस्लाम पर बताएंगे और हमें दुख उस लोग करेंगे जो इस कुरान का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्यों? ये कुरान का नाम हमेशा है, हमेशा रहेगा। फिरौन जैसे मतलब कैसे बादशाह है, इस कुरान को मिटाने का भी ये लोग क्या ही कर रहे हैं। दुख इस बात का जो लोग मुसलमान हैं, जो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, उसके बावजूद इस कुरान का वो मजाक उड़ाते हैं और उसको कुरान का इल्म ही नहीं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप उस कुरान में कोई डाउट आता है तो आप उसको टिकटॉक शॉर्ट्स में ना देखे, आप देखिए कुरान में जिस क्या पूरे इस कुरान में बात क्या हो, तो आपको कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल पढ़ना चाहिए और आपको पढ़ने की टाइम देना पड़ेगा। और आप जब कुरान को पढ़ेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस कुरान में कोई भी इख्तलाफ नहीं है, ये कुरान पाक है सारे इख्तलाफ से। अल्लाह से दुआ है या अल्लाह हमें कहने सुनने का अमल करने या अल्लाह